گلوبل سین بن گیا ہے، اس میں یہ جو اینڈ آف ٹائمز کے سائنز ہیں یہ تو باقاعدہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. پچھلے رمضان میں سما ٹی وی کے اوپر میں نے یہ گفتگو کی تو وہ ہوسٹ حیران ہو گئیں. تو میں نے کہا بیٹے ایسا ہی ہے، اب 5-10 سال کے اندر آپ کو یہ ملحم الکبریٰ جس کو آرمگیڈن کہتے ہیں بائبل کے مطابق، دا گریٹسٹ بگسٹ بیٹل، World War 3 جس کو ہم کہہ رہے ہیں. ورلڈ وار دیکھیں ابھی ہم اگر اب وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دجال آئے گا، ہمارا اینٹی کرائسٹ آئے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ شہید کرے گا، وہ مہدی علیہ السلام کو بھی شہید کرے گا. ان کی تعلیمات کو ہم غلط ثابت کریں گے، ہم اس کو اتنی طاقت دیں گے، اتنی پاور دیں گے، اتنی ٹیکنالوجی دیں گے، اتنی ویپنری دیں گے کہ وہ یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سارے ہستیوں کو نعوذ باللہ ہرا دے گا. اب یہ جو امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس ٹائم کے لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ امام مہدی ہیں؟ جی یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں یہاں پہ اب قرآن تو خاموش ہے، وہ جو اوریجنل سوال ہے. اب جب قرآن خاموش ہے تو کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ دیکھیے مہدی علیہ السلام کا ذکر ہی خراسان سے ریلیٹ کیا تھا. اب خراسان میں کیا ہے؟ پاکستان، افغانستان، ایران، بدخشاں کہاں کا ہے، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان. یہ 6 ممالک آپ ذہن میں رکھیں. یہ 6 ممالک کی ایک بیلٹ بنتی ہے جس میں یہ بدخشاں کا علاقہ، جس میں سمرقند کا علاقہ، بخارا کا علاقہ، ایران کا، پاکستان کا، افغانستان کا، یا پاکستان میں بھی ناردرن بلوچستان والی جو زون ہے جو ایران کے ساتھ جڑتی ہے اور افغانستان کے ساتھ جڑتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعہ کا. دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج بہت ہی خاص موضوع پہ گفتگو ہوگی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. گزشتہ رات جو ہے وہ میں اور ساحل بھائی یہاں بیٹھے تھے، ہم نے بڑی تفصیلی ایک پوڈ کاسٹ کی اور اس دوران کچھ سوالات تھے. وہ میں نے کہا میں آپ کو سننے کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ مرج کر لوں گا اور کچھ جو ہے وہ علیحدہ سے پوڈ کاسٹ کی صورت میں لگائیں گے. آج ہی آپ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور شاید ایک ہی دن کے بعد ساحل ندیم صاحب کا پوڈ کاسٹ بھی آن ایئر ہوگا. اچھا سر، گزشتہ شب جو ہے میں اور ساحل بھائی بڑی دیر تقریباً 1 گھنٹہ ایک موضوع کو ڈسکس کرتے رہے اور وہ موضوع جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہے. بہت سارے علماء بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں اس کو بہت سیریسلی ایکسپلور کرنا شروع ہوئے ہیں اور وہ موضوع ہے اینڈ آف ٹائم. اور خاص طور پہ اس کے اوپر دجال کو لے کے اور یہ جو ابھی ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا ایشو چل رہا ہے تو لوگ ریلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس مقدمے پہ جانے سے پہلے میں بہت ہی آغاز سے اس کو لے کے چلوں گا اور وہ ہے رجال الغیب. مجھے یاد نہیں پڑا لیکن کسی ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں رجال الغیب کو ڈسکس کر لیں. یہ رجال الغیب کیا ہیں؟ پہلے اس کو واضح کریں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا جی، رجال الغیب جو ہے وہ بیسکلی ٹرم جو سب سے زیادہ تفصیل سے کہیں بیان ہوئی ہے نا تو وہ اہل تصوف کے ہاں ہے. صحیح. اور اہل تصوف کے علاوہ اتنے وثوق سے کوئی بھی رجال الغیب کو تسلیم نہیں کرتا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پردہ غیبت میں ایک دنیا کی کثیر تعداد جس میں اہل تشیع، اہل سنت، اہل حدیث، پھر عیسائیوں کا ایک پروٹسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ، اور ہندو مت کی ایک خاص ڈویژن جو اپنے آخری اس اوتار کا انتظار کرتی ہے، وہ بدھسٹ، ان کا بھی ایک لاسٹ جب سدھارتھا گوتما کے تمام عقائد کو لوگ بھلا دیں گے تو ان کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک اوتار نے آنا ہے، یا جن کو ہم مجوسی کہتے ہیں، جن کو قرآن نے مجوسی کہا، زرتشت جن کو کہا جاتا ہے جو فارس کے علاقے کے سب سے پرانے
اولڈسٹ ریلیجنز میں سے ایک ہے. یہ سب کے سب ریلیجنز ایک فورتھ کمنگ پہ بلیو کرتے ہیں جس کو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں, اور ان کے پیرلل میں سنی اور شیعہ اور اہل حدیث حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آنے کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں ود ریفرنس ٹو احادیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ دو نام ہیں جن سے زیادہ تر دنیا واقف ہے, لیکن اہل تصوف کے ہاں آپ نے غوث کا نام سنا ہے, کتب کا نام سنا ہے, ابدال سنے ہیں, اوتاد سنے ہیں, کلندر سنے ہیں, ولی سنے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنے, اب یہ میں آپ کو اسٹرکٹلی ان کی ڈیفینیشن دے رہا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں یاسر بھائی کہ میں کہیں پہ کسی سوال کے جواب میں ایسا کوئی کانٹینٹ بتاتا ہوں, مٹیریل دیتا ہوں لوگوں کو جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, جس پہ ایک خاص مکتبہ فکر مدتوں سے اسٹیبلشڈ ہے. میں ان کی کتابوں کا کانٹینٹ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس پہ یقین رکھتا ہوں, جب کہ میرا یقین میٹر نہیں کرتا. میں ایک سنگل اکائی ہوں. صحیح. دریاب ہاشمی کی رائے ہو سکتی ہے, دریاب ہاشمی کی اپنی زندگی کا مطالعہ مشاہدہ اس کے کسی عقیدے کو مرتب کر سکتا ہے, لیکن اس ایک شخص کی گفتگو جب ہم کبھی میں اپنی اوپینین دوں تو میں خود سے بتاتا ہوں کہ جی میری رائے کے مطابق ایسا ہے. ابھی آپ کے سوال جو ہے رجال الغیب, اس کا دریاب ہاشمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں رجال الغیب کی آپ کو اہل تصوف کے ہاں جو سب سے زیادہ تعداد میں جس چیز کو اہل تصوف کے اکابرین نے ایکنالج کیا ہے, میں وہ بیان کرنے لگا ہوں. صحیح. اب وہ غوث کا ایک سب سے اوپر کا ایک ہائرارکی میں رینک اسٹیبلش کرتے ہیں, جو ایک رینک ہے جو آپ کو بھی مل سکتا ہے, جو مجھے بھی مل سکتا ہے ان کے کاغذوں میں, اگر ہم اپنی زندگیاں اس رستے پر چلائیں اور اپنی اچیومنٹس کریں, اللہ کے کاغذوں میں اللہ کو اتنے پیارے ہو جائیں, اتنے عزیز ہو جائیں کہ ہم بھی ایسے کسی رینک پہ پہنچ جائیں. تو آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتے ہیں. اب ہمارا لائف سٹائل نہیں ایسا کہ ہم, اور نہ ہماری کوئی نیت ارادہ ایسا ہوتا ہے تو ہم نہیں بنتے, لیکن یہ ایک رینک ہے. صحیح. جیسے ملٹری کے رینکس ہوتے ہیں کہ آپ ریکروٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں تو کیپٹن ہوتے ہیں, تو اس طرح کر کے رینکس ہوتے ہیں. یا جس طرح آپ مدرسے میں عالم ہوتے ہیں تو کب جا کے مفتی بنتے ہیں, اسی طرح اہل تصوف کے ہاں ایک رینکس ہیں جو اپنی عبادات اور پھر اپنی کرامات کی بیسس کے اوپر آپ کو رینکس ملتے ہیں, جن رینکس کو ایکنالج کرنے کے لیے رجال الغیب آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اب رجال الغیب کیا کرتے ہیں, جب کسی شخص کی تپسیا دیکھتے ہیں, ریاضت دیکھتے ہیں, اس کی محنت, اس کی مشقت, اس کی لوگوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں, عبادات دیکھتے ہیں, تو اس کے درجات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے رجال الغیب غیب میں سے اس کے سامنے حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بائی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو تصوف کی. صحیح. اب یہ وہ رجال الغیب ہوتے ہیں جو ہر ایریا کے, پوری دنیا میں ایریا وائز ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, جو اس دنیا کو, نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کے ساتھ اس پورے سٹرکچر کو کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں نہ مانوں, آپ نہ مانیں, اس سے ان کی ڈیفینیشنز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ڈیفینیشنز وہیں کتابوں میں موجود. صحیح. ٹھیک. اور ماننے والے مانتے ہیں. اب یہ وہ رجال الغیب کی ایک پوری آرمی ہے جو کھڑی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب مہدی علیہ السلام آئیں اور یہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کی ایک پوری فورس بنا کے ان کے حکم کے مطابق اپنے وہ مار کے سر کریں جو معجزات ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی مہدی علیہ السلام کا جو غزوہ ہند ہوگا اس میں ان کی آرمی کون ہوگی, تو اہل تصوف کہتے ہیں ہمارے رجال الغیب ان کی آرمی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا. باقی ان کے ساتھ ساتھ اس قافلے کو جو جوائن کریں سو کریں جو اس قابل ہوں,
لیکن اصل میں ان کی آرمی نمودار ہی تب ہوگی, یہ رجال الغیب تب سامنے آئیں گے جب مہدی علیہ السلام حاضر ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ آج جو آپ نے ابھی اینڈ آف ٹائمز کا ذکر کیا, تو یہ آگے چل کے ان کا ذکر آئے گا. اب ان رجال الغیب میں ایریا وائز, کانٹیننٹ وائز, کنٹری وائز, ایرا وائز, ٹائم وائز مختلف ہستیاں پائی جاتی ہیں, اور بقول ان کے یہ جو خانہ کعبہ ہے, اس خانہ کعبہ کے اوپر عرش میں ایک اصلی خانہ کعبہ ہے بقول ان کے, جہاں پہ طواف ہوتا ہے, جس کو ممک کر کے یہاں پہ ہم لوگ وہی کچھ کرتے ہیں. وہاں پہ ابھی بھی انبیاء علیہ السلام اس طواف میں شریک ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر امامت. وہاں پہ پھر ایک ویکلی, منتھلی, اینول کانگریگیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم اپنی عبادتوں کے یا اس رستے پہ جاتے ہیں اگر, تو اس کے مطابق یہ رجال الغیب ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں اور اس کا حصہ بناتے ہیں. اور پھر اس کا حصہ بننے کے بعد ہمیں ڈیوٹیز دی جاتی ہیں. ہم نے یہ بارہا ڈسکس کیا آپ کے ساتھ اس پروگرام میں کہ جو بار بار آنے کا دنیا میں کانسیپٹ ہے اہل تصوف کے ہاں, وہ ہے ہی یہ کہ اگر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے, پھر آپ واپس آتے ہیں, پھر آپ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, کب کیسے آتے ہیں, پھر یہ وہ ایک پورا سیکوینس ہے. یہ ہے وہ رجال الغیب کا سیکوینس. اچھا, یہ تو ہو گیا کلیئر. اچھا, آج پوڈ کاسٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ایور ان دا پوڈ کاسٹ ہم 1 ملین سبسکرائبر کے قریب ہیں ذریعہ بھائی, اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے ایپیسوڈ دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو میں نے انالائز کیا تو اس میں ایک بہت چھوٹی تعداد ہے جس نے سبسکرائب کر رکھا ہے. تو آپ اس کا پارٹ بنیں اور ہماری 1 ملین سبسکرپشن میں کردار ادا کریں. جتنے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہم ہر فرائیڈے کو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک نشست لے کے آئیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میسج کے بعد جلد ہی ہمارا جو ہے وہ ملین کرنا چاہیے ان کو. دیکھیں اگر یہ ایک مائل سٹون ہے, آپ ماشاءاللہ پچھلے اتنے عرصے سے جی اتنی شخصیات کو یہاں پہ لائے ہیں, لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. کتنی ہی شخصیات کو میں خاص طور پہ آپ کے چینل پہ آ کے سنتا ہوں اور بار بار ان کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھتا ہوں, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگوں کو. تو میں بھی آپ اسی سیکوینس میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سبسکرائب کر کے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے اس قبیلے کا حصہ ہیں, جو قبیلہ اس میسج کو کنوے کرنے کے لیے جڑا ہوا. اچھا, ویسے میں نے کل میں جب سہیل بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا تو ہم نے ریکال کیا کہ ہم نے پہلی ریکارڈنگ کب کی, تو وہ شاید 2021 میں. تو مجھے خود احساس ہوا کہ بڑی لمبی جرنی ہے, اور اب آ کے میں بہت زیادہ, ذریعہ بھائی آپ تو جانتے ہیں, کوئی سبسکرپشن کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. جو لوگ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی پلیٹ فارم ہے, اور وہ ملین تک گئے اور پھر ہم نے ان پہ کام بھی کرنا چھوڑ دیا. تو میں تو سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں ہوتا ہوں, باوجود اس کے کہ جب آپ بالکل قریب پہنچتے ہیں تو وہ ایک خواہش جاگتی ہے اس کی پیش نظر. اچھا ذریعہ بھائی, امام مہدی کے ظہور کے سیکوینس سے ہم چلتے ہیں, اور اس کے بعد ایک جنگ ہے, اس کو میں پروناؤنس کر رہا ہوں اللہمہ ملحم الکبریٰ, ملحم الکبریٰ, اس کے اوپر بات کریں گے, اور پھر دجال پہ آئیں گے. امام مہدی کی تو وضاحت بہت سارے لوگوں کو ہے اور لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. دجال کو لے کے لوگ جو ہے وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ مختلف علماء مختلف رائے دیتے ہیں, اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ دجال کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات پڑھنے کو دجال سے حفاظت کا ذریعہ بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث سے, اور بھی بہت ساری حدیث, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن میں کوئی ریفرنس آپ کو نظر آیا ہو جس کو آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں یہیں پہ تو ابھی بڑا اچھا آپ نے نا سوال سامنے رکھا ہے لوگوں کے لیے. یہاں پہ 2 چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں. جی, پچھلے سال ایک ویڈیو کسی مولانا صاحب کی بڑی وائرل ہوئی تھی, اور بڑی نگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ وائرل ہوئی تھی. اس میں مولانا صاحب یہ فرما رہے تھے, اور آئی ایم پریٹی شیور بڑی نیک نیتی سے فرما رہے تھے, کہ قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو کسی استاد کی زیر نگرانی پڑھیں.
ورنہ قرآن پاک کی بہت سی ایسی تعبیریں ہیں جو عام سمجھ سے بالا ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ ہو سکتا ہے اس کو اس ڈائریکشن میں ہی نہ دیکھیں جس ڈائریکشن میں قرآن لے کے جانا چاہ رہا ہے آپ کو. تو جیسے ہی آپ اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہے جہاں لے کے جانا چاہ رہے، تو آبویسلی پھر آپ غلط ڈائریکشن میں ہیں. صحیح. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ پھر کئی دفعہ بغیر استاد کے پڑھنے سے غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو لوگوں نے ان کا مذاق کیسا بنایا، یہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے تو کیا کیا باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن بغیر استاد کے بغیر عالم کے پڑھیں تو قرآن گمراہ کر دیتا ہے. اور پھر ان مولوی صاحب کی انتہائی ٹرولنگ کی لوگوں نے. اور پھر جو ماڈرن ڈے اسکالرز ہیں وہ بھی یونائٹ ہو گئے اس بات پہ کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ، اتنا آسان ہے قرآن، مولویوں نے اس کو ایسا بنا دیا ویسا بنا دیا، جبکہ وہ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے مولانا. یاسر بھائی، ہم جب اسکول میں تھے نا تو ہماری ٹیچر کیا کرتی تھیں اردو کی، ہر اسکول کی ہر اردو کی ٹیچر ایک کام کرتی تھی. اقبال کا کوئی شعر آتا تھا یا غالب کا، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں. اب ہم شاعر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں غالب اور میر اور درد اور یہ ایسے ڈسکس ہوتے تھے جیسے کوئی ٹی وی پہ پروگرام ڈسکس ہوتے ہیں عام گھروں. تو ہمیں تو وہ گھٹی میں ملے ہوتا تھا اور بحث مباحثے اور ٹریننگ ہوتی تھی. ہم وہ شعر پڑھ کے گئے ہوئے ہوتے تھے، بہت پہلے کے ہم نے پڑھے ہوتے تھے. تو میں منہ دیکھ رہا ہوتا تھا میڈم کا کہ اس شعر میں شاعر اصل میں تو ایسا کچھ کہتا نہیں ہے. تو میں کھڑا ہو جاتا تھا، میں کہتا تھا میڈم ایک سوال پوچھنا ہے. جی میڈم، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے جبکہ اس شعر میں شاعر یہ نہیں کہتا؟ تو اچھا، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے؟ نہیں، مجھے بصد احترام مجھے آپ سے زیادہ نہیں پتہ، لیکن کم از کم اس شعر کا آپ کو کم پتہ ہے. تو اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں کلاس کو بتا دیتا ہوں کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے تھے بیچارے. پھر میں آتا تھا اور میں اس شعر کی تشریح کرتا تھا، اس شعر کا سیاق و سباق بتاتا تھا، اس شاعر کا سوانح حیات بتاتا تھا کہ بھئی یہ شاعر کون تھا، یہ کیا سوچ رکھتا تھا، کس ایرا میں پیدا ہوا تھا. کیونکہ ہمیں ٹریننگ ہی یہ ملی ہوئی تھی گھر سے کہ شاعر کو ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ. شاعر کا ایرا دیکھنا پڑتا ہے، وہ کس حالات سے دو چار تھا جس کی وجہ سے اس کی فکر میں یہ چیز تھی، اور وہ اس ڈائریکشن میں کیوں گفتگو کر رہا تھا، اور کس شعر کا کاؤنٹر اس نے کہا تھا، فارسی کے کسی کلام کا، کسی پنجابی کے کسی صوفی کلام کا اس نے ریفرنس یوز کیا، یا کسی داستان کا کوئی ذکر کیا. یہ تو آپ کو بہت ڈیٹیل ڈسکشن کرنی پڑتی. اب 2 مصروں میں وہ کتنی بڑی باتیں کر جاتا تھا شاعر. تو یاسر بھائی، جب اردو کے ایک 2 مصروں کے شعر کو سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو انسان کا کریٹڈ شعر ہے، چاہے وہ الہام ہو، وہ وارد ہوتا ہو، یا جو بھی شاعر کہنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ایک سیکوینس ہے، وہ نیچے لکھا ہوا تخلص بھی ڈال دیتا ہے شاعر. ذریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، یہ تخلص میں نے ڈال دیا نا کہ میری اونرشپ ہے. تو انسان کے کریٹڈ شعر کو غلط سمجھنا آسان کام ہے، یعنی اتنے ایزیلی آپ غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ فہم و فراست کی اتنی ضرورت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ، اور یہ اولل الالباب ٹرم یوز کیا 2 ایک جگہ، کہ کتاب کا علم رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کتاب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ تو وہ مولوی حضرات یاد آ جاتے ہیں جو بیچارے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم ٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ استاد چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ مفتی ہیں، چاہے وہ ذاکر ہیں، چاہے وہ کوئی ذی شعور شخص ہے جو قرآن سے باقاعدہ طور پہ اس طرح سے شغف رکھتا ہے کہ جو قرآن کے بھی سیاق و سباق کو جانتا ہے، جو ہولی بائبل کو بھی جانتا ہے، اوریجنل فرسٹ ٹیسٹمنٹ سے لے کے آخری ٹیسٹمنٹ احادیث کا مطالعہ ہے اس کو، آقا علیہ السلام کے زبان مبارک سے جو تفاسیر ہم تک پہنچی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان سے بھی واقف ہے، تب جا کے وہ ایک آیت کو بتائے گا تو کتنا مفصل بتائے گا. اب جو یہ لوگ ماڈرن ڈے اسکالرز ہیں نا، یہ بڑے آرام سے کہتے ہیں قرآن میں یہ تو ہے ہی نہیں، قرآن میں وہ تو ہے ہی نہیں، قرآن میں اس چیز کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ بالکل مجھے وہ
اردو کی استانیاں لگتے ہیں جو کہتی تھیں کہ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتے ہیں اس کا ہزاروں سال پرانا ایک سیکوینس ہے, ہزاروں سال پرانا سیکوینس. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم جو آقا علیہ السلام کی زیر نگرانی جنہوں نے دین کی پرورش لی ہے, وہ بھی پھنس جاتے تھے یاسر بھائی قرآن کی تشریح میں. ان کو بھی حکم تھا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو, آقا علیہ السلام کی طرف سے حکم تھا, تو یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ, وہ تمہیں بتا دیں گے کیونکہ میں نے ان کو تفسیر کا علم دیا ہے. اور اگر ان دونوں کو کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ علی علیہ السلام کے پاس جائیں, کیونکہ علی علیہ السلام کو اسباب نزول, شان نزول ایک ایک آیت کا میں نے ایسے بتا دیا ہوا ہے کہ جیسے کسی اور کو نہیں پتا. اسی لیے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ, اور یہ یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے ملیں گے. یہ جو آخری حدیث ہے نا ان کی غدیر کے مقام پہ بھی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. ان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن یہ لوگ بتائیں گے, جب قرآن کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی ان لوگوں سے پوچھنا. ہم نے کیا کیا یاسر بھائی, صفین میں قرآن کو نیزوں پہ چڑھا دیا اور کربلا میں اہل بیت کو نیزوں پہ چڑھا دیا. اب نہ قرآن ہمارے سمجھ میں آتا ہے نہ اہل بیت ہماری سمجھ میں آتے ہیں. یہ 2 جنگوں میں ہم نے اس آقا علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ اپوزٹ کیا. وہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے, ہم نے دونوں کو شہید کر دیا اپنی طرف سے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہم نے نہ قرآن کی اطرت کو, عظمت کو سمجھا, نہ اہل بیت کی. اب میں یہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں, قرآن پاک میں دجال کو ڈھونڈنے کے لیے, دیکھنے کے لیے وہ نگاہ چاہیے, وہ شعور چاہیے جو, اور وہ اتنا مشاہدہ مطالعہ چاہیے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا, احادیث کا, کہ آپ کو جیسے وہ احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ آیتیں خود سے اشارہ دینا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں جس میں مہدی علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے, جس میں دخان کا ذکر ہے جو پورے قرآن کا صورت ہے پوری قرآن کی, جس میں اس زلزلے کا ذکر ہے جس زلزلے کے بعد سور پھونکا جائے گا, یہ وہ سارے سیکوینسز قرآن میں بھی اسی طرح ہیں. قرآن کا مقدمہ نہیں ہے کہ وہ اینڈ آف ٹائمز کے اوپر سیکوینس وائز اس طرح کی گفتگو کرے. بڑے بڑے اسکالرز کہہ دیتے ہیں اتنی ضروری چیز ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا تو قرآن میں مینشنڈ ہوتا, اتنا بڑا چیپٹر ہے مہدی علیہ السلام کا واپس آنا, اس کو بھی قرآن میں مینشنڈ ہوتا, دجال کا ذکر قرآن میں مینشنڈ ہوتا, اس کی نشانیاں اسی طرح سے ہوتی. قرآن کا مقدمہ عقیدہ ہے. عقیدے کا تعلق جو ہے آپ کی اس اساس کو, بنیاد کو اسٹیبلش کرنا ہے, جس کے بعد یہ مناظر خود سے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ویسے بعض علماء نے اشارہ دیا ہے سورۃ کہف کے اندر کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے, تو لیکن واضح دجال کا جو نام ہے یا لفظ ہے شاید وہ نہ ملا ہو. یاسر بھائی دابت الارض قرآن میں مینشنڈ ہے, وہ جو جانور جس میں جو زمین میں سے نکلے گا اینڈ میں, جی جی, اور وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا, بتائے گا, ڈسکشن کرے گا, یعنی کھائے گا بھی اور ان کو واضح طور پہ چیزیں بتائے. اب دعوت الارض کا ذکر آ جاتا ہے جب قرآن میں, تو ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یہ دعوت الارض کب ہوگا. اصحاب نے یہ پوچھا ہے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم اپنے مذہب کی بات کر رہے ہیں. ایک حدیث ہے, میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو, لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی, وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. 7131 صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب آپ نے دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. نیچرلی قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اگر توراہ میں, زبور میں, انجیل میں کوئی چیز, کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن اس کو اپوز کر دیتا ہے, تو قرآن نے کیا کیا
پچھلی اس بات کی تحریف واضح کر دی کہ اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے. اصل میں یہ ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. صحیح. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مریم علیہ السلام کی گود میں نومولودگی کی حالت میں اپنا پروفٹ ہوڈ بیان کرنا. سورہ مریم میں کیا خوبصورت طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں, انا عبداللہ. جب وہ فیملی کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں بچہ کہاں سے آیا, تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب میں یہاں پہ کیا جواب دوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نومولودگی میں بول پڑتے ہیں. یہ ان کا معجزہ قرآن نے بتایا. صحیح. جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا آ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ڈسکشن ہی ان کی جوانی میں ہو رہی ہے. وہ اپنی نبوت کا اعلان جوانی میں کر رہے ہیں. تو جب قرآن آ کے پچھلے کسی نبی کی تعلیم کو رد کر کے کچھ اس کو ناسخ اور منسوخ کے پروسیس سے اس کی نئی کوئی شیپ دیتا ہے تو وہ حتمی شیپ ہوتی ہے. لیکن اگر کسی پرانی چیز کے اوپر خاموش ہے قرآن, جی, اور وہ قرآن کی کسی تعلیم سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پچھلی تعلیم انڈورس ہو جاتی ہے. جی میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں بات. صحیح. مثال کے طور پہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں لیٹس اسیوم ذکر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی شریعت نہیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت کو لے کے چلے. صحیح. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ ابھی آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے جب آپ اینڈ آف ٹائمز کی بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی شریعت کو لے کے نہیں آئے, وہ موسوی شریعت کو انفورس کرنے آئے. قرآن نے بھی آ کے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت نہیں لے کے آئے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کے آئے, انڈورس کر دیا. جی. اب جو چیزیں پھر عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں ایسی کر رہے ہیں جو قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں ہو رہی, وہ ہمارے لیے حقیقت پر مبنی ہے, وہ ورڈ آف گاڈ ہے. جہاں پہ کوئی چیز قرآن سے کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے, قرآن نے اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا, لیکن قرآن سے کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے فلسافیکلی, تو آپ نے اس کو رد کر دینا کہ یہ ڈائریکٹ کانٹرڈکشن ہو رہی ہے. حالانکہ قرآن نے اس کو کراس کر کے ناسخ منسوخ کر کے کچھ اور نہیں لکھا, پھر بھی وہ قرآن کی فلسفے سے کانٹرڈکٹ ہو رہی ہیں, تو وہ ہم نے رد کر دینا. اب یہ دوسرا سیکوینس آ گیا کہ جس میں قرآن تصحیح نہیں کر رہا, لیکن بنیادی طور پہ اس کا فلسفہ اگر بائبل سے مختلف ہو گیا تو ہم اس فلسفے کو رد کر دیں گے. پھر کچھ چیزیں جس پہ قرآن خاموش ہے, لیکن وہ اگر بنیادی فلسفے سے کلیش نہیں ہو رہی, متصادم نہیں ہے, تو وہ قرآن کی خاموشی ایکسیپٹنس ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر نبی نے, اور ہر نبی کیا, ہر مذہب کے نبی نے, یاسر بھائی. جی جی. میں تو قرآن میں جو مجوسیت کا ذکر ہے نا, مجوسی, صابی, یہودی, نصرانی, یہ مذاہب کا ذکر ہے قرآن میں, اور اہل کتاب کے ریفرنس میں ذکر ہے. جی جی. یہ اور اس کا میں وجہ بھی بتاتا ہوں کیا ہے. جب دور خلافت شروع ہوا آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد, تو کچھ مسائل گورننس کے سامنے آتے تھے ڈیلی بیسس پہ کہ ایسے کیسے کرنا. جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو جنگیں ہوئی ہیں اور ہم نے لوگوں صحابی قتل ہوئے ہیں اس میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی. یہ اجتہادی مسائل تھے جو اجتہاد کے بیسس کے اوپر اسٹیبلش ہوتے تھے, آپس میں مشاورت کرتے تھے, ذی شعور, پریکٹسنگ جید قرآن اور آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے جو بہت کلوز تھے اور واقف تھے, وہ بیٹھتے تھے, فیصلہ سناتے تھے, اور پھر خلیفہ وقت جو ہے وہ فیصلہ انفورس کرتے تھے. صحیح. تو جب جزیے کا ٹائم آیا, جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, تو جزیہ فکس کرنا ہوتا تھا, ٹیکس. جی. تو قرآن کی آیات آ گئیں کہ اہل کتاب کو قتل نہیں کرنا آپ نے. سورہ توبہ قرآن کی آخری صورت, کہ اہل کتاب کو قتل مت کرو, مشرکین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو. اہل کتاب کو قتل مت کرو, ان کو ان کے مذاہب کو آزادی سے پریکٹس کرنے دو, ان کے اوپر ٹیکس لگا دو, جزیہ لگا دو. ٹھیک ہے. تو مولا علی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, کیونکہ مولا علی سے ہی پوچھنا ہوتا ہے, پوری دنیا نے جب پوچھنا ہوتا ہے کچھ, سلونی کہتے تھے مولا علی, پوچھو مجھ سے, پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. یہ ان کا ایک بڑا خوبصورت کال.
جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پھنس جائیں گے, وہاں پہ مولا علی سامنے آئیں گے. تو مولا علی سے حضرت عمر نے پوچھا کہ مجوسیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں, جن کو آج کے دور میں ہم پارسی کہتے ہیں. صحیح. قرآن میں مجوسی ٹرم. تو مولا علی نے کہا سورہ توبہ میں مجوسیوں کا نام لکھا ہوا, نام لکھ کے بتا, سورہ حج میں نام لکھ کے بتا دیا کہ مجوسیوں کو بھی وہی ذمی لا اپلائی ہوگا کہ ان کو عبادت کرنے کی اجازت ہوگی. یہ ملٹری میں نہیں آ سکتے, ہماری فورس کو نہیں جوائن کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں عقیدے کی جنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ نبی اور اللہ کے نام پہ جنگ ہو رہی ہے. لیکن ان کو ہم قتل نہیں کریں گے, ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, ان کو آزاد چھوڑ دیں گے, آزادی دیں گے, ان کی پروٹیکشن ہماری اسٹیٹ کے ذمہ ہوگی. یہ کب ہوتا ہے یاسر بھائی؟ جب ان کو آپ کا مذہب انڈورس کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہی مذاہب میں سے, یعنی ہمارے ہی مذہب میں سے پچھلے کوئی بہت پرانے انبیاء کی کوئی امت ہے. جو آپ نے کہا نا ہر نبی نے دجال کا ذکر کیا ہے, یہ ان کے مجوسیت میں بھی اوتار کے آنے کا ذکر ہے, اس آخری ری انکارنیشن کا ذکر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا, جیسے یہود مت میں مسیح کا ذکر ہے, جیسے کرسچینٹی میں اینٹی کرائسٹ اور جیزس کرائسٹ کے آنے کا ذکر ہے, جیسے اہل تشیع اور اہل سنت جو ہیں مہدی علیہ السلام کو آنے کو مانتے ہیں. مجوسیت میں بھی یہ کانسیپٹ ہے, جیسے بدھسٹ میں ذکر ہے متریہ کا, جیسے کلکی کا ذکر ہندو مت میں ہے. یہ سب کے سب اس اوتار کا انتظار کر رہے ہیں. سکھزم, ہندوازم کلکی کا انتظار کر رہے ہیں. بدھسٹ اور زرتشت جو مجوسی ہیں یہ بھی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں. مسلمان عیسیٰ علیہ السلام, پروٹسٹنٹ کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام, یہودی مسیح, یہ سب کے سب جس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ سب کے سب کی تعلیمات پہ قرآن کی خاموشی اور اشارتاً بتانا کہ جب ایسا سما ہو تو کیا کرنا ہے. سورہ کہف کی جو نصیحت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جمعے کے دن یہ پڑھنی ہے. کیونکہ یہ آپ کو دجال کے شر سے محفوظ رکھیں گی. پھر اس سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر ہے, جنہوں نے یاجوج ماجوج کو سیل کیا ہوا ہے, روکا ہوا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے. اچھا ریا بھائی, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, اس میں اینٹی کرائسٹ کا جو تصور ہے وہ اسلام کا اور کرسچینٹی کا کوئی سملر ہے؟ جیسے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو اس میں یہ جو کرسچینٹی ہے اور مسلمان ہیں یہ تو منتظر ہیں حضرت عیسیٰ کے. جو یہودی ہیں وہ دجال کے منتظر ہیں. وہ اب دیکھیں یہودیوں میں نا 2-3 ٹائپس ہیں. ایک وہ ہیں جو آرتھوڈاکس, جیسے ہمارے, اب میں کیسے کہوں, ہمارے تو مسلمان افینڈ ہو جاتے ہیں. جیسے مسلمانوں میں شیعہ سنی 2 میجر سیکٹس ہیں. سنیوں میں پھر کلاسیفیکیشنز فردر ہیں اور شیعوں میں کلاسیفیکیشن فردر ہیں. اسی طرح کرسچنس میں بھی کیتھولک پروٹسٹنٹس ہیں اور فردر کلاسیفیکیشنز ان کے نیچے ہیں. اسی طرح یہودیوں میں بھی ہم ایک اگر آرتھوڈاکس کر رکھیں جو کتاب کے بہت قریب ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ اور دوسرے اور تیسرے, اب تو زائنسٹ بھی ہمارے سامنے آ گئے. زائنسٹ وہ ہیں جو تھرڈ ٹیمپل کی ریڈ, وہ کیا ہے ان کا, ریڈ ہیفر اس کی, اور یہ دجال کی فالوئنگ کے ان تمام نشانیوں پہ پورا اترتے ہیں. جن کو مسیحا بولتے ہیں جس کو. نہیں رکیں. اسلام, کرسچینٹی اور اوریجنل یہود مت, اسکرپچرز آف بائبل گڈ اور ایول کو کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھنی ہے بات سب نے. عیسیٰ علیہ السلام آن دا گڈ سائڈ, جیزس کرائسٹ آن دا گڈ سائڈ, اینٹی کرائسٹ دجال آن دا بیڈ سائڈ. اب اینٹی کرائسٹ اور دجال خالی اکیلے نہیں ہیں, ان کو ماننے والے, ان کا رستہ ہموار کرنے والے لوگ باقاعدہ یہود مت اور عیسائیت اور اسلام میں مینشنڈ ہیں. اب یہ جو زائنسٹ ہے نا, یہ جو محترم جناب نیتن یاہو صاحب, یہ نیتن یاہو باقاعدہ اپنی سپیچز میں کہتا ہے
کہ میں یہ سب کچھ کروں گا, میں یہ تھرڈ ٹیمپل اب بناؤں گا, اور میں اس رستے کو ہموار کروں گا. نام نہیں لیتا کس رستے کو, جس رستے پہ دجال نے آنا ہے. نیتن یاہو اپنے آپ کو وہ مسایا کہتا ہے. اچھا جی نیتن یاہو کہتے ہیں میں ہی وہ مسایا ہوں, اور یہ مسلمان جو ہیں یہ دشمن ہیں, یہ ایول ہیں, میں نے ان کو مارنا ہے اور وہ تھرڈ ٹیمپل بنا کے گریٹر اسرائیل کا رول اسٹیبلش کرنا ہے. یہ ہماری تعلیمات میں یہ جو گفتگو کرے گا وہ دجال کا خلیفہ ہوگا. ہم اس لیے یہ جو پورا ایران اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا, آج سے نہیں, سن 48 میں جب یہ بنا تھا تو جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ ایول سٹیٹ. جناح کو بھی پتا تھا, جناح بھی سیکنڈ جنریشن کانورٹ مسلمان کو اتنا پتا تھا کہ اس شیطان کو کب ریکگنائز کر لیا تھا جناح نے, 48 میں. مرنے سے پہلے جناح نے کہہ رہا تھا کہ یہ وہ ایول سٹیٹ ہے, اس کو پاکستان کبھی بھی ریکگنائز نہیں کرے گا, کیونکہ اس ایول سٹیٹ نے دجال کا رستہ ہموار کرنا ہے. لیکن نتن یاہو کو لیتے ہوئے تو یہ تو ان کا بھی, یہودیوں کا بھی تو یہ ایمان ہے کہ وہ امن قائم کرے گا سب سے پہلے آ کے, تو یہ تو جنگیں پھیلا رہے ہیں. جی اوریجنل یہودیوں کا جو آپ بات کریں نا, وہ اوریجنل مسلمانوں, اوریجنل کرسچنز اور اوریجنل یہودیوں والی بات کر رہے ہیں. یہ تینوں مسلمان ہیں, یہ تینوں انہی عقائد پر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنان کا رستہ ہموار کریں گے, جو مہدی علیہ السلام کی تلوار میں گردنیں کٹوائیں گے. وہ جو ایول سائڈ ہے وہ بڑے فخر سے, بڑے طاقت میں بول رہی ہے. اور نیتن یاہو تو بیچارہ ایک چھوٹا سا پون ہے نا, اس کے پیچھے جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں وہ ہیں اصلی دجل کے پیروکار, وہ دجال کا رستہ ہموار. اور وہ باقاعدہ کرتے ہیں, وہ ایسے ریچولز بھی کرتے ہیں یاسر بھائی. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سیٹنک ہیں, جو اکھاڑنا ہے ہمارا اکھاڑ لو, ہم طاقت میں ہیں. انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس دنیا کو تسلیم کرتے ہیں, یہ دنیا ہماری ہے, ہمیں آخرت نہیں چاہیے. اب ان کا مقصد کیا ہے کہ آخرت کو, قیامت کو دور کریں, دور دور دور, قیامت آنے سے روکیں. اچھا دیکھیں, اگر میرے پاس اور آپ کے پاس چوائس ہو کہ بھئی دنیا لینی ہے یا آخرت, اور میں اور آپ کہیں کہ یاسر بھائی آخرت کے قابل تو ہم ہیں نہیں, دنیا لیتے ہیں, صحیح ہے, تو میری اور آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ ہماری زندگیاں لمبی ہوں اور یہ دنیا زیادہ سے زیادہ چلے, قیامت لیٹ ہو جائے. ایسا ہی ہے بالکل. یہ وہ کر رہے ہیں, ان کا مقصد ہی. اب ان کو تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت کی روشنی سے کسی کو نابینا کر دیتا ہے تو وہ تو اسی نولہ ما تولی, ادھر ہی موڑ دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ جدھر وہ جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دجال آئے گا, ہمارا اینٹی کرائسٹ آئے گا, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ شہید کرے گا, وہ مہدی علیہ السلام کو بھی شہید کرے گا. ان کی تعلیمات کو ہم غلط ثابت کریں گے, ہم اس کو اتنی طاقت دیں گے, اتنی پاور دیں گے, اتنی ٹیکنالوجی دیں گے, اتنی ویپنری دیں گے کہ وہ یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سارے ہستیوں کو نعوذ باللہ ہرا دے گا. اب یہ وہ بڑی نیک نیتی سے, خلوص سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے حق کے خلاف, اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہیں طاقت میں. واقعی دیکھیں نا کیا سلوک کیا انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ, کیا سلوک کر رہے ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ, کیا سلوک کرتے ہیں وہ یمنیوں کے ساتھ یا سیرینز کے ساتھ, روہنگینز کے ساتھ, یا چائنا میں. یہ انہی کی طاقت کے ایکسٹینڈڈ ورژنز ہیں, اور وہ واقعی جیت رہے ہیں. یہ تو اب جا کے ہمارا ایک مسلمان اکٹھا کھڑا ہوا ہے ایران, جس نے تھوڑی اسپائن دکھائی ہے, ریڑھ کی ہڈی دکھائی ہے اس نے تھوڑی, کی ایسی کی تیسی ہے, مسلمان بھی ڈر گئے ہیں اس سے. اچھا ریاض بھائی واپس چلتے ہیں. اب یہ میں نا سمجھنا چاہ رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو کل یا پرسوں فون پہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں یہ چیزیں ڈیٹیل سے پڑھ رہا تھا. اب یہ جو امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس ٹائم کے لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ امام مہدی ہیں؟ جی یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں یہاں پہ اب قرآن تو خاموش ہے, وہ جو اوریجنل سوال ہے. اب جب قرآن خاموش ہے تو کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ احادیث کے ذخیرے سے, جس کو منکرین حدیث قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں.
بڑے بڑے اسکالرس ہمارے استادوں میں سے ایک ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. ہاں جی, وہ ان حدیثوں کے منکر ہیں, چاہے وہ باقی 12,000 حدیثیں انہوں نے شامل کی ہوں اپنی کتابوں میں, لیکن وہ ان حدیثوں کے تو منکر ہیں نا جو حدیثیں دجال سے ریلیٹڈ ہیں, مہدی علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں اور irrelevant ہیں, بلکہ یہ امام مہدی کے ظہور سے متعلق تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو باقاعدہ اس میں امام مہدی کا نہ نام ہے نہ ذکر ہے. جی جی, دیکھیں میں کیونکہ میں ان کو اپنے اساتذہ میں گنتا ہوں اور وہ ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں پرسنلی کہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں, تو اس لیے میں ان کا ذکر ایک محدود طریقے سے ہی کر سکتا ہوں, ان کی فکر کا ذکر کر سکتا ہوں. جی جی جی, ان کی جو فکر کی پلس ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو سمپلیفائی کرتے ہیں کہ قرآن سے اگر متصادم ہے کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, ان کی وہ اگر ان کا حق ان کو ایسے دکھائی دیتا ہے تو یہ رب جانے اور ان کا عمل جانے, ان کی زندگی جانے. ہم آن دی ادر ہینڈ دا میجورٹی آف کرسچنز اینڈ جوز اینڈ مسلمز اینڈ ہندوز اینڈ سکھس اینڈ بدھسٹ, یعنی 7 ارب لوگ 7.5 ارب لوگ جس چیز پہ متفق ہیں جی, ہم ان کی گفتگو کر رہے ہیں. صحیح. وہ جو 1.5 2,000 5,000 1 لاکھ مجھے نہیں پتا کتنے ان کے فالوور اس لیول پہ ہیں جو مہدی کو رد کرتے ہیں یا عیسیٰ کو رد کرتے ہیں, نعوذ باللہ, وہ جتنے بھی لاکھوں ہیں جی جی جی, وہ ان 7 ارب کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. صحیح. تو یہ جو 7 ارب کا رستہ ہے نا, 7 ارب کا, وہ جو میں اکثر قرآن پاک کی آیت بتاتا ہوں کہ وہ یتبع غیر سبیل المومنین, اور اگر آپ نے ایسے رستے کی اتباع کی جو مومنین کا نہیں ہے تو آپ غلط رستے پہ ہیں. تو یہ بڑا رسکی گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ہمارے استاد غامدی صاحب چل پڑے ہیں, اور وہ ہی نہیں چل پڑے, ان کے امام بھی اسی رستے پہ تھے, ان کے استاد بھی اسی رستے پہ تھے, اب ان کے شاگرد بھی بیچارے اسی رستے پہ ہیں. نو آفینس, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انفال میں کہ جب 2 لوگ گفتگو کریں تو احسن طریقے سے کریں, کیونکہ یہ رب بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے. بے شک. تو میں احسن طریقے سے ان کو اپنا بصد احترام استاد مان کے کہہ رہا ہوں کہ وہ 7 ارب پلس لوگوں کے بالمقابل کھڑے ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں, صرف شیعوں کے نہیں, صرف سنیوں کے نہیں, صرف کرسچنس کے نہیں, صرف یہودیوں کے نہیں, صرف ہندوؤں کے نہیں, صرف بدھسٹ کے نہیں, صرف زرتشت کے نہیں, سب کے بالمقابل کھڑے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اب آثار کیا بتا رہے ہیں, تھوڑی سی کامن سینس یوز کر کے میں غامدی صاحب کو مشورہ دیتا ہوں ان کا شاگرد ہونے کے ناطے, کہ جیسے ہی آثار کچھ بتانا شروع کر دیتے ہیں, انہوں نے کتنی چیزوں سے رجوع کیا ہے اپنی کتب میں. جی. تو اب آثار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نشانیاں جو یہ بیچارے جن کو آپ غلط کہتے رہے ہیں ساری عمر, ان بیچاروں میں سے کسی کی نشانیاں ٹھیک بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. واقعتاً وہ الحاق شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹس کے, واقعتاً وہ مظالم اور وہ سیکوینسز شروع ہو گئے ہیں, واقعتاً اقصیٰ جو ہے اپنی ایک سگنیفیکنس نمایاں کر رہی ہے مسجد اقصیٰ, واقعتاً یہود مت وہیں انہی علاقوں میں وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ان تمام نشانیوں میں ذکر ہو رہا ہے, اور واقعتاً خراسان کا علاقہ دوبارہ سے منور ہونا شروع ہو گیا ہے. دیکھیے مہدی علیہ السلام کا ذکر ہی خراسان سے ریلیٹ کیا تھا. اب خراسان میں کیا ہے؟ پاکستان, افغانستان, ایران, بدخشاں کہاں کا ہے, ترکمانستان, ازبکستان اور تاجکستان. یہ 6 ممالک آپ ذہن میں رکھیں. یہ 6 ممالک کی ایک بیلٹ بنتی ہے جس میں یہ بدخشاں کا علاقہ, جس میں سمرقند کا علاقہ, بخارا کا علاقہ, ایران کا, پاکستان کا, افغانستان کا, یا پاکستان میں بھی ناردرن بلوچستان والی جو زون ہے جو ایران کے ساتھ جڑتی ہے اور افغانستان کے ساتھ جڑتی ہے. یہ پورا علاقہ ہے خراسان کا, دا گریٹر خراسان جو اوریجنل میپ پہ ہے. ہم تو انہی نشانیوں پہ جائیں گے نا, اسی نقشے پہ جائیں گے جو اس زمانے کے. اب خراسان ختم بھی ہو جائے تو یا کتنے ہی ٹکڑوں میں بٹ جائے, جس وقت کی احادیث ہیں اس وقت کا نقشہ دیکھا جاتا ہے. جیسے غزوہ ہند دیکھا جائے گا تو ہند دیکھا جائے گا کب کہاں کون سا ہند تھا, پاکستان اس میں شامل ہو جاتا ہے اب. جی جی رائٹ. تو ہم پاکستان کو تو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بارڈر بن گئی ہے. غزوہ ہند ہے تو یہ پورا ہند بیچ میں شامل ہوگا. رائٹ. تو مہدی علیہ السلام کا غزوہ ہند, خراسان, پھر مہدی علیہ السلام کا یہاں سے مکے جانا, مکے میں اپنی امامت کا اعلان کرنا. اور وہ بھی دیکھیں یہ بڑا ضروری ٹاپک آ گیا ہے, اور یہ میں اس لیے نام لیے بغیر یہاں تو غامدی صاحب کے ساتھ میں تھوڑی سی نا
محبت کی لبرٹی نہیں لیتا ہم ہوں. تو ان کے اسکول کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کیا. جی 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 غامدی صاحب کے ساتھ میں بڑی لبرٹی لیتا ہوں محبت کی. جی 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 جی. ایک اور صاحب ہیں جو مجھے اور آپ دونوں کو بہت عزیز ہیں, میں ان کا نام ابھی نہیں لے سکتا کیونکہ میرا ان سے اس طرح سے محبت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوا, لیکن وہ آپ کے یہاں مہمان بھی بن چکے ہیں بڑی دفعہ. اچھا اچھا. اور آج کل ماشاء اللہ ان کو لوگ سنتے بھی ہیں. بہت ہی نفیس, بہت ہی خاص میرے بڑے پسندیدہ لوگوں میں سے. رمضان ٹرانسمیشن میں ساحل ادیم کے ساتھ کہیں وہ 2-1 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس رمضان میں, اور وہاں ذکر چھڑ گیا یہ اینڈ آف ٹائمز کا, اور بات کہیں کی ہو رہی تھی. ذکر آ گیا مہدی علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا. تو ان 2 اشخاص نے ساحل کو, وہ کیونکہ ایک ہی عقیدے کے ہیں, حالانکہ ساحل بھی اسی عقیدے کے گھر کا ہے, لیکن انہوں نے کہہ دیا. اب مزہ مجھے کیوں آ رہا تھا کہ یہ سارے ایک ہی برادری کے بنو ہاشم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ تینوں بنو ہاشم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنو ہاشم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کتنی حشمت سے گفتگو کرتے ہیں, مزہ آتا ہے. جی جی. تو انہوں نے کیا کیا, کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی ایز نبی نہیں آئیں گے. ساحل کو تو چلیں جو بات وہاں پہ فیل ہوئی اس نے اظہار کر دیا. میں آج آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے تھرو یہ ان لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اگر اس خام خیالی میں ہیں کہ نبی جو ہے, کوئی بھی نبی ہے, وہ دنیا میں نان نبی بھی ہو سکتا ہے, یہ قرآن اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا. اس کو تھوڑا واضح کریں. جو نبی دنیا میں ایز نبی ریکگنائز کر دیا قرآن نے, جس کو اللہ تعالیٰ نے, جس کو, وہ پھر نبی ہی ہے. یہاں پہ بھی نبی ہے, وہ وہاں پہ بھی نبی تھا, آنے سے پہلے بھی نبی تھا, جانے کے بعد بھی نبی رہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایز انفنٹ بولتے ہیں, ابھی ہم نے ذکر کیا کہ میں نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں آدم علیہ السلام جب مٹی سے گوندے جا رہے تھے میں تب بھی نبی تھا. بے شک. جب ہم سے عہد الست لیا جا رہا تھا, تو ہم تو عام روح ہیں نا, ہم سے عہد الست لیا جا رہا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نبیوں سے اولی العزم کا عہد لیا تھا, عہد الست نے لیا تھا. یعنی نبیوں کا عہد بھی ارواح میں اور ہوتا ہے, ہمارے والا نہیں ہوتا. صحیح. ہمارا 2nd ڈگری آف عہد ہے, ان کا سپرلیٹو ڈگری آف عہد ہوتا ہے, کیونکہ وہ نبی ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ بھی نبی ہوتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, جب کیونکہ آقا علیہ السلام معراج پہ جب گئے تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام ملے ہیں آسمانوں میں, تو وہاں موجود ہیں, وہ نبی کی صورت میں ہی موجود ہیں. وہ جب آئیں گے تو نبی کی صورت میں ہی آئیں گے. یہ کہنا سرن غیر شرعی ہے اور نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ وہ اپنی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے. اب میں اس کی لاجک بتاتا ہوں آپ کو. جی. اور میں لاجک بھی انہی کے مکتبہ فکر سے بتاؤں گا. یعنی یہ سنیوں کی بات نہیں ہو رہی, اب یہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے. وہ اہل تشیع ہیں, وہ موصوف جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اب تیز ریل چلا رہا ہوں, میری نظر سے شاید اس طرح کی ایک ویڈیو گزری ہے کہ وہ کون سے مہمان ہیں. بہرحال آپ کنٹینیو کریں. اہل تشیع جو ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق مہدی علیہ السلام آخری امام اور آخری حجت ہیں. ٹھیک ہے, ان پہ حجت تمام ہو جاتی ہے. آئی ایگری. اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع کا فرق کہاں آتا ہے؟ اہل سنت امامت کو نہیں مانتے. صحیح. وہ کہتے ہیں امامت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا. وہ بالکل غامدی صاحب بن جاتے ہیں اس ٹائم. وہ کہتے ہیں قرآن میں امامت کا ذکر نہیں ہے. بڑا کی پوائنٹ بتا رہا آپ کو. غامدی صاحب کا اسکول کہتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو میں حدیث کی صحت پہ شک کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو غامدی صاحب کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے, دجال بھی نہیں ہے, مہدی علیہ السلام بھی نہیں ہے. تو سنی یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. سنی کہتے نہیں حدیث میں ہے تو ہم مانیں گے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا, سیاہ سطح میں ہے تو مان لیں. جی جی. یعنی ان کا قرآن کا میٹر امامت کے اوپر خالی آ کے بچتا ہے کہ امامت قرآن سے نکالو, جبکہ پوری سنیت کی سیاہ سطح بھری ہوئی ہے امام مہدی, امام مہدی, امام مہدی, امام مہدی, امام. یہ امام لفظ کہاں سے نکالتے ہیں؟ یہ مجھے تو پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں آتی. اگر یہ امام کو امام نہیں مانتے تو امام مہدی کس منہ سے کہتے ہیں؟ صحیح. پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات, اہل تشیع سے اب میں ایڈریس کر رہا ہوں کیونکہ اب میں اہل سنت سے تھوڑا سا کنارہ ہو رہا ہوں. یہ ڈسکشن اب اہل تشیع کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں, جو اس خام خیالی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبوت کی
کے منصب سے ہٹ کے نعوذ باللہ دنیا میں آئیں گے. نبوت کا منصب نبی سے کھینچا ہی نہیں جا سکتا. نبوت منصوص من اللہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نبوت سے مبعوث کرتے ہیں کسی کو, سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور وہ نبوت پھر واپس نہیں لے سکتا. اللہ نے مبعوث کیا, اللہ تعالیٰ لیں گے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے کسی کو نبی بنایا اور پھر نان نبی کر دیا, یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. نبوت منصوص من اللہ ہوتی ہے, اور امامت کی نص نبی کے تھرو آتی ہے. پوری اہل تشیعت کس چیز پہ کھڑی ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر خم کے مقام پہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہینس ولایت کا سرچشمہ اب علی ہیں میرے بعد, یہی مولا ہے, انہی کے پاس ولایت ہے, یہ ہینس آپ کے امام ہیں. پوری اہل تشیعت اس پہ چیز پہ کھڑی ہے. یعنی امامت کس نے انڈورس کی؟ نبی نے. صحیح. یہ پھر آپ نے ساری عمر کے لیے سیکوینس رکھنا ہے, رہتی دنیا تک سیکوینس رکھنا ہے کہ امامت کو انڈورس کرے گا تو نبی کرے گا. صحیح. تو امامت اب جب آئے گی حجت تمام کرنے کے لیے, تو اس کو انڈورس کرنے کے لیے کسی نبی کا نبی ہونا ضروری ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس امامت کو انڈورس کرنے کے لیے. جب وہ کہیں گے نماز آپ پڑھائیں گے, یہاں نبی نے انڈورس کی ہے امامت, ہینس مہدی علیہ السلام کی امامت کی حجت تمام ہوتی ہے کیونکہ وہ منصوص ہے نبی سے. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یاسر بھائی جو کی پوائنٹ ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب پہلے آئے تھے تو شریعت لے کے نہیں آئے تھے. یہ میں اب میں غامدی صاحب کو یہ تحفہ دینا چاہ رہا ہوں, یہ جملے میرے غامدی صاحب کے لیے. جی. عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی جب آئے تھے تو موسوی شریعت کو لے کے انڈورس کرنے آئے تھے. شریعت انفورس کرنے کا کام ہے ان کا, شریعت لے کے نہیں آئے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو لے کے آئے. قرآن نے کہا کہ یہ موسیٰ کی کتاب کو لے کے چلیں گے. اب بھی جب آئیں گے تو وہ آقا علیہ السلام کی شریعت کو انڈورس کرنے کے لیے آئیں گے, انفورس کرنے. اپنی شریعت تو اب بھی نہیں لے کے آئیں گے. اس لیے نبی کا آنا ختم نبوت کے کانسیپٹ کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. صحیح. جو خاتم النبیین آقا علیہ السلام کا ختم نبوت کا کانسیپٹ ہے, وہ حدیث ہی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد, آپ کہہ رہے ہیں آپ آخری نبی ہیں, آپ کے جانے کے بعد کیا ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ختم ہو جائے گا, فیض کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا نہیں, نبوت ختم ہے, اللہ تعالیٰ کا آپ سے فیض کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. کسی اچھے خواب کی صورت میں, الہام کی صورت میں, یعنی آپ کو اچھی بشارت کی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن رہے گا. اور پھر آگے اسی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا انہوں نے, اسی حدیث میں جس کی بیسس کے اوپر آپ کا اینڈ آف ٹائم میں عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ ہے نا, وہ اس حدیث کے ریفرنس سے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ میری شریعت میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں کریں گے. یہ حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے. اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, اہل تشیع کا وہ کانسیپٹ ایڈریس ہو گیا کہ امامت جو ہے وہ, اب ایک پوائنٹ اور میں ایڈ کروں گا. نبوت اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں نبی کو, امامت کو نبی انڈورس کرتے ہیں, اور خلافت کو امام انڈورس کرتے ہیں. صحیح. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے مولا علی کے پاس آئے تھے کہ میں آپ سے خود ملنے آؤں گا. امامت چل کے خلافت کے پاس نہیں گئی تھی, خلافت چل کے امامت کے پاس آئی تھی انڈورسمنٹ لینے کے لیے. 6 مہینے تک انڈورسمنٹ نہیں ملی تھی. یہ اہل سنت کی گفتگو کر رہا ہوں میں. اہل تشیع تو کہتے ہیں انڈورسمنٹ ہوئی نہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک مولا علی واقعتاً ناراض رہے اس سارے پروسیس سے. 6 مہینے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ساتھ چلتا ہوں, تو مولا علی نے کہا نہیں, عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ مت لے کے آنا, اکیلے آئیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا سخت طبیعت کے آدمی تھے. وہاں کسی قسم کی بحث اگنائٹ ہو سکتی تھی. اس سے پہلے کے معاملات درپیش ہو چکے تھے جس کے اوپر پوری اہل تشیعت کھڑی ہے, جس پہ اہل سنت بھی متفق ہوتے جا رہے ہیں اب آہستہ آہستہ. تو امامت انڈورس کرتی ہے خلافت کو. اگر جیسے ہی حسن علیہ السلام نے حکومت ٹرانسفر کی تھی معاویہ بن سفیان کو, تو انہوں نے 12 کنڈیشنز کا کانٹریکٹ دے کے کی تھی, کیونکہ امامت کا کام ہی ہے خلافت کو یا حکومت کو انڈورس کرنا. انہوں نے کہا تھا اگر ان 12 شرائط پہ رہیں گے تو آپ حکومت چلا سکتے ہیں, 12 شرائط وائلیٹ کریں گے تو آپ کی حکومت آپ سے چھین لی جائے گی. صحیح. یہ امامت کا ہی کانسیپٹ ہوتا ہے. اسی لیے
حسین علیہ السلام جب حرم میں کھڑے ہیں 10 محرم کو تو وہ حج نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں اگر میں حج کر لوں گا تو یزید کی حکومت انڈورس ہو جائے گی, سب امام کو دیکھیں گے کہ امام نے حج کر لیا. اس لیے وہ وہاں سے چلتے ہیں 10 محرم کو اور 10 ذی الحج کو, اور 10 محرم تک کا سفر ہے 1 مہینے کا, جس میں وہ شہید شہادت ہو جاتی ہے ان کی, کیونکہ یزید کو پتہ چل گیا انہوں نے حج نہیں کیا. اس نے باقاعدہ چھرے رکھ کے نا, بغلوں میں چھرے رکھ کے لوگ چھوڑے ہوئے تھے کہ حسین علیہ السلام جب حج کرنے لگے قتل کر دینا. تو حسین علیہ السلام نے کہا تھا یہ میرے خون سے حرم کو بھر دینا چاہتے ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں میرے قاتلین کیسے پھر رہے ہیں حرم میں. تو یہاں سے پھر قافلہ چلا تھا 10 ذی الحج کو, حج ترک کر کے. ذریعہ بھی میرے خیال میں اس کو ہم اینڈ آف ٹائم کے لیے ایک اور پوڈ کاسٹ بھی رکھتے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں ابھی تو ہمارا موضوع شروع بھی نہیں ہوا. اور آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا اس کے اوپر سیریز کرنی چاہیے. مجھے یہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بات جس کو ہم کر رہے ہیں ڈسکس, یہ پورے پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے ایک موضوع کو لے کے. تو ہم اس کے اوپر ایک سیریز کرتے ہیں اینڈ آف ٹائم کے اوپر اسٹارٹ. اب اس مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, اور لوگ جو ہے وہ مطلب ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے کہہ لیں یا بیانات ایسے آ رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ اب تمام جنگیں ہونے لگی ہیں اور دنیا ختم ہونے لگی ہے اور ہم قرب قیامت کو پہنچ چکے ہیں. اس کے اوپر اب آپ وضاحت دے دیں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ کاش ایسا ہی ہو, کیونکہ تمام کے تمام آثار یہی بتا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو گلوبل سین بن گیا ہے اس میں یہ جو اینڈ آف ٹائمز کے سائنز ہیں یہ تو باقاعدہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. پچھلے رمضان میں سما ٹی وی کے اوپر میں نے یہ گفتگو کی تو وہ ہوسٹ حیران ہو گئیں. تو میں نے کہا بیٹے ایسا ہی ہے, اب 5-10 سال کے اندر آپ کو یہ ملحم الکبریٰ جس کو آرمگیڈن کہتے ہیں بائبل کے مطابق, دا گریٹسٹ بگسٹ بیٹل World War 3 جس کو ہم کہہ رہے ہیں. World War دیکھیں ابھی ہم اگر ہسٹری لکھی جو جا رہی ہے, ہم World War 3 میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم. World War کسے کہتے ہیں جب بیشتر ممالک کسی حالت جنگ میں ہوں. صحیح. ابھی آپ خالی لسٹ دیکھ لیں کتنے ممالک اس ٹائم اس جنگ کی ہر خطے میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ہم اس ٹائم الحاق بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خامنئی صاحب نے کتنا خوبصورت بیان دے دیا, جو تہلکہ مچا دیا جس بیان نے, یہ مجتبیٰ خامنئی صاحب نے جو فرزند ہیں مرحوم خامنئی صاحب کے, انہوں نے کہہ دیا کہ نوٹس ہے میری طرف سے. یعنی پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی مسلمان ریاست کو کسی سپر پاور کو نوٹس دیتے ہوئے سنا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خامنئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نوٹس ہے تمہیں, جتنی عرب کنٹریز میں تمہاری بیسز ہیں اٹھاؤ نکلو یہاں سے. اور میرا خیال ہے 30 دن کا نوٹس دیا ہے. یہ مجھے ان سائڈ خبریں جو چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ 30 دن کا نوٹس دیا ہے اس نے. 30 دن کے اندر امریکہ اپنی وہ بیسز وہاں سے ساری فارغ کرے, وہاں سے اس کا خروج کرے اپنی ملٹری کا تمام عرب کنٹریز میں سے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اس کے فوراً بعد روس کا بیان آتا ہے خامنئی صاحب کے حق میں, اور ایران کا بھی بیان آیا تھا خامنئی صاحب کے حق میں, یہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کے حق میں, یعنی ان کے بیان کے حق میں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ. اور ساتھ ہی تھوڑا سا نا وہ بھی کیا ہے, وہ بچے کو کہتے ہیں نا اپنے بچے کو تھوڑا سا پیار سے بھی ایسے بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ لگے کہ کچھ کہا نہیں. ساتھ ہی چائنا نے یہ بھی کہہ دیا کہ ڈپلومیٹک طریقے سے عرب کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرو, ان کی اوپر اس طرح سے بمبارڈمنٹ مت کرو. صحیح. اتنا بڑا طاقتور بلی بن کے پہلی دفعہ ایک مسلمان میدان میں اترا ہے. یہ ہے وہ نشانی کی پہلی شک جو پوری ہوتی ہے کہ جب مسلمان کرسچنس کے ساتھ الحاق کر کے, یہ جو کرسچنس کون سے بلا رشنس رومن کرسچن ہیں, یہ کرسچنس کے ساتھ الحاق کر کے ایک کامن اینمی کو ڈیفیٹ کرے گا. یہ ہے ملحم الکبریٰ کی ابتدا احادیث کی روشنی میں. اچھا. پھر قسطنطنیہ جس کو اب ہم آج کل استنبول کہتے ہیں, جی. استنبول میں پھر یہ جھنڈا لہراتے ہوئے آئیں گے, کلمہ حق پڑھیں گے اور فتح اعلان ہو جائے گی. اور ترکی نے, آپ نے دیکھا ہے ترکی نے اردوان نے کیا بیان دیا, اس نے کہا ہے نہ کوئی سنی ہے, نہ ہم نہ سنی ہے نہ شیعہ ہیں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو امریکہ نے فوراً دھمکی دے دی ہے کہ اب اگلا راکٹ ہمارا ترکی پہ ہے. جی. یہ وہ قسطنطنیہ ہے جہاں پہ ترکی نے اب اپنا رول پلے کرنا ہے. میں کب سے حیران تھا یاسر بھائی, 2024 میں نا ترکی کا سعودی عرب سے کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا, مکہ مدینہ واپس لینا تھا اس نے.
1824 میں 1823 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے اور آل سعود نے یہ ایریا لیا ہے تو 18 ریاستیں ہیں چھوٹی چھوٹی، 18 لوکیشنز ہیں جو ترکی سے کانٹریکٹ میں آل سعود نے لے کے سعودی عربیہ بنایا ہے. صحیح. اور 100 سال کے کانٹریکٹ کے لیے 1923 سے لے کے 2023 تک. جی. 2023 میں یہ کانٹریکٹ 100 سال کا پورا ہوتا ہے. تو ایردوان کا بیان کیا تھا کہ اگر سعودی عرب نے ہمیں کانٹریکٹ کے مطابق مکہ مدینہ اور یہ باقی کے علاقے شرافت سے واپس نہ کیے تو ہم جنگ کریں گے. یہ بیان تھا اس کا. میں بڑا تیار تھا کہ اب شروع ہوگی ملحم الکبریٰ. یہ 23 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ ہمارے گرے لاؤنج کے اوپر میری یہ گفتگو ریکارڈڈ بھی پڑی ہوئی ہے. اچھا. لیکن کیا ہوا، وہ امریکہ نے کا پریشر آ گیا ہوا تھا، اسرائیل کے ساتھ اس کے کانٹریکٹس ہو رہے تھے، ایردوان کو دبا دیا گیا اور 24 میں اس نے یہ علاقے واپس نہیں لیے. اب دوبارہ سے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے ایردوان کو، اور یہ دوبارہ سے نمودار ہوا ہے. اور اس نے یہ جو کل بیان دیا، آج بیان دیا، یہ بڑا خطرناک بیان ہے. اب کیا ہوگا، اب وہ یہ بیٹل اس کو ڈیفیٹ کرے گی انشاءاللہ کامن اینیمی کو، جو کہ امریکہ ہے اور اسرائیل ہے. جی. اس کے بعد یہ قسطنطنیہ میں استنبول میں اکٹھے ہو کے یونائٹ ہو کے کلمہ حق پڑھیں گے. لیکن یہاں ابھی ختم نہیں ہوتا معاملہ. 3 حصے کریں حدیث کے مطابق، 3 حصے ہیں مسلمانوں کے. اگر 2 ارب مسلمان ہیں تو 60-70 کروڑ مسلمان قتل ہوں گے اس جنگ میں. 60-70 کروڑ، 60-70 کروڑ بے گھر ہو جائیں گے. اور 60-70 کروڑ جو بچیں گے نا، 1/3 حصہ جو بچے گا وہ وکٹوریس فاتح بن کے استنبول میں جھنڈا لہراتا ہوا آئے گا. یہ ہے وہ سٹارٹ آف دی اینڈ آف ٹائمز. یہاں سے سٹارٹ ہوگا. یہ وہ جنگ اپنے پورے عروج پہ پہنچے گی تو خراسان سے ایک شخص اٹھے گا جس کو لوگ کہیں گے کہ تم مہدی ہو. وہ خود نہیں کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ تم مہدی ہو، تم نے اب یہاں سے انٹری لینی ہے، تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، تم نے بچانا ہے. تو مہدی علیہ السلام ریکگنائز ہو کے اپنے آپ کو ریکگنائز کر کے مکہ کی طرف رخ کریں گے. آئیں گے یہ خراسان والے علاقے سے ہی. صحیح. اور مکہ کی طرف رخ کر کے مکہ میں اپنی حکومت ڈکلیئر کریں گے. یہ وہ ٹائم ہے یاسر بھائی جو اب میرے اندازے میں 2 سے 3 سال میکس. اچھا. اگر یہ جو معاملات چل رہے ہیں اللہ کرے اسی رخ پہ چلتے رہیں، اور اب ہم نیتن یاہو کی لاش ہی لٹکے ہوئے دیکھیں کہیں پہ، بش کو لوگ وائٹ ہاؤس سے نکال کے سڑکوں پہ لے کے آئیں، کیا کہتے ہیں بش کہہ رہا ہوں ٹرمپ کو لے کے الٹا لٹکائیں سڑکوں پہ لا کے، تب یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے. ابھی امریکہ نے جو آخری بام ایران پہ گرایا ہے وہ کلوز ٹو نیوکلیئر ویپن ہے. جی کل آج جو بام گرایا ہے وہ نیوکلیئر ویپن گرایا ہے. اچھا. اٹ از اے کنٹرولڈ نیوکلیئر ویپن. اس کی جو خالی ریڈیشن زمین میں جو جاتی ہے وہ مور دین 200 فٹ نیچے جاتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ بس اب وہ کیا ہم ڈسکس کرتے تھے کہ اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بات ہے کہ نہیں. اب وہ معاملہ شروع ہو رہا ہے. اب اس جنگ نے رخ چینج کرنا ہے. اب پاکستان نے دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ مل کے گفتگو کرنی شروع کر دی ہے کہ بھائی آپس میں نہیں لڑنا. پاکستان از ناؤ پلئنگ اے ویری وائٹل رول. میرا خیال ہے آج ہی ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں دوبارہ سعودی عرب. پہلے بھی گئے ہیں. پہلے جب گئے ہیں تو ایران نے کہہ دیا کہ ہم سعودیہ کی صرف بیسس کے اوپر حملہ کریں گے اور سیز فائر کیا تھوڑا سا. اب جب گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر تو انہوں نے بولا ہے جا کے کہ آپس میں اب نہیں کرنا کیونکہ اب رخ چینج ہونے لگا ہے جنگ کا. اب چائنا نے اور روس نے گو ہیڈ دے دیا ہے کہ ہم نے اس وقت، آپ نے دیکھا ہے نارتھ کوریا نے جوائن کر لیا ایران کو. جی. آپ نے کل پرسوں کی میری ٹویٹ دیکھنی ہے. میں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2004 میں تو کچھ 3 دن پہلے کی 2004 میں ہمارے ساتھ ایک ثانیہ وقوع پذیر ہوا تھا. ہمارے قوم کے ہیرو ڈاکٹر AQ خان کو پبلکلی ٹی وی کے اوپر کھڑا کر کے کہلوایا گیا تھا کہ ہاں میں نے ٹیکنالوجی بیچی ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی. تو جب پوچھا، صحافیوں نے پوچھا کس کو بیچی ہے، تو اس نے کہا نارتھ کوریا کو بیچی ہے، لیبیا کو بیچی ہے اور ایران کو بیچی ہے. 2004 کی بات آ رہا ہوں آپ کو. تو میرے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا میں تو اس میں کیا ہے، میں نے مسلمان ملکوں کو بیچی ہے. تو میں نے کہا یہ نارتھ کوریا کہاں سے مسلمان ہوا ہے. AQ خان نے سر یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سب کو. پاکستان میں یہ AQ خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ہندوستان میں ابوالکلام صاحب جو بعد میں ان کے پریزیڈنٹ بھی بنے ہیں،
یہ سائملٹینیسلی اس ٹیکنالوجی کو وہ انڈیا میں یہ پاکستان میں لانا چاہ رہے تھے. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا یاسر بھائی کہ ایگزیبیشنس چل رہی ہوتی تھیں جرمنی میں, فرانس میں, ہالینڈ میں, تو لوگ بتا رہے ہوتے تھے کہ یورینیم کی اتنی انریچمنٹ کرو تو اتنی بمبارڈمنٹ کرو تو یہ ہوتا ہے. تو اے کیو خان نے نا وہ باقاعدہ وہاں کورس کرے تھے, انہوں نے وہ ماڈل پڑھا, انہوں نے بھٹو صاحب کو رابطہ کیا, انہوں نے کہا ہم تو یہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں پاکستان میں. کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو, میں دیکھ کے آیا ہوں دنیا بنا رہی ہے, ہم کیوں نہیں بنا سکتے. کہ تو کیا کرنا پڑے گا, پیسہ بڑا چاہیے. تو اس ٹائم بھٹو صاحب نے سیٹھ عابد کو کہا تھا جی 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 کہ پیسہ لے کے آؤ. جی 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 بالکل. تو اس ٹائم قذافی نے پھر کہا تھا لیبیا نے کہ میں دیتا ہوں پیسہ, تم اسلامی ملک کو لیبیا میں مت کرنا, لیبیا کے اوپر امریکہ کی بڑی گہری نگاہ ہے, ایران میں کر لو. اس ٹائم ایران واز ناٹ اے نون تھریٹ ٹو اینی باڈی. تو پاکستان نے کہا ایران از ناٹ اے سیف پلیس, امریکہ کبھی بھی نہیں کرے گا کرنے دے گا, ہم پاکستان میں کرتے ہیں. ایک دو اور ممالک تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک اور دو جگہیں تھیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم کرتے ہیں. دین قذافی واز دا اسپانسر, اسی لیے تو قذافی کو ہنٹ کیا انہوں نے اور کہا کہ کہیں نہ کہیں انڈر گراؤنڈ لیبیا میں WMDs پڑی ہوئی ہیں, ویپن آف میس ڈسٹرکشن, اور گھس کے قتل کیا, وہ نہیں ملا کیونکہ وہ ادھر تھا ہی نہیں. نارتھ کوریا, ایران اور لیبیا, ان کو انہوں نے کہا کہ بعد میں تسلیم کیا, لیبیا ختم کر دیا, اب یہ ایران کا ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگلا ٹارگٹ پاکستان نہیں تھا, نارتھ کوریا تھا. نارتھ کوریا خود ہی میدان میں گھس گیا, اس کو پتہ چل گیا میں اگلا ٹارگٹ ہوں. اب یہ وہ الحاق جو ہو رہا ہے یاسر بھائی, آپ کی تمام وہ جو کنڈیشنز ہیں نا اینڈ آف ٹائمز کی, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے پوری ہوں گی. پھر یہ آرمگیڈن بن جائے گی, پھر جنگ, عالمی جنگ بنے گی. آج کے پوڈ کاسٹ کو اس حدیث کے اوپر روکتے ہیں اور اسی حدیث کو اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ پھر یہ جو حدیث ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں ابھی پوری ہونا. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہوگی تو مدینہ کی ویرانی ہوگی, مدینہ کی ویرانی ہوگی تو بڑی جنگ ظاہر ہوگی. لمحہ کا ذکر ہے. اس بڑی جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی, قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والی حدیث ہے. بالکل صحیح. آج جی ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں ڈسکشن میں. ہاں ڈسکشن میں اس حدیث سے اگلا پوڈ کاسٹ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے, اس کو ہم اوپن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو پھر ہم یہ اب سیریز لے کے چلیں گے, اگلے کے 4 پوڈ کاسٹ اسی کے اوپر ہم کرتے چلے جائیں گے. ریاض بھائی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم جس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں وہ سحری کا وقت ہونے والا ہے, تو ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اب ہم سحری کی تیاری بھی کر لیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ.